أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اس باب کے تحت امام مسلم رحمہ اللہ نے سات احادیث کریمہ ذکر کی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، سیدنا طارق سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے حالات آپ نے سن لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصاری صحابی ہیں۔ یہ کم سنی میں اپنے والد کے ہمراہ مشرف اسلام ہوئے۔ اہل مدینہ کی تبلیغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 83 افراد کا انتخاب کیا تھا۔ ان میں آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو کا نام بھی شامل تھا۔ 19 غزوات میں آپ سرکار کے ساتھ شریک ہوئے۔ غزوہ بدر و احد میں آپ شریک ہوئے یا نہیں شریک ہوئے، اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ رہے۔ اخیر عمر میں بینائی رخصت ہو گئی تھی۔ تحصیل علم کے بعد آپ نے مسجد نبوی میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا، جس میں مکہ، مدینہ، یمن، بصرہ، کوفہ کے تشنگان علم شریک ہوتے تھے۔ مکہ کے قیام کے دوران حرم کعبہ میں بیٹھ کر آپ درس دیتے تھے۔ عطا بن ابی رباح، عمرو بن دینار نے آپ سے مکہ مکرمہ میں تعلیم حاصل کی، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ طلب حدیث کا شوق آپ کو بہت تھا۔ ایک ایک حدیث کے لیے دور دراز کا مہینوں کا سفر آپ کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے لیے اونٹ والی رات میں 25 بار دعا استغفار کی۔ اونٹ والی رات سے مراد وہ رات جس میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ بیچا تھا۔ آپ سے تقریباً 1540 حدیثیں مروی ہیں۔ 94 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابان بن عثمان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنت البقیع میں آپ مدفون ہوئے۔ آپ کی احادیث کریمہ صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ سیدنا طارق بھی راوی ہیں حدیث کے۔ یہ ابو مالک کے والد ہیں۔ آپ سے چند احادیث مروی ہیں۔ امام مسلم نے فرمایا کہ ان سے صرف ان کے صاحبزادے حضرت ابو مالک نے روایت کی ہے۔ آپ کی احادیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ اس باب کا پس منظر اور اس میں ذکر کی گئی احادیث کا ایک پس منظر آپ ملاحظہ کر لیں۔
11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے جانشین اور خلیفہ ہوئے۔ سرکار کے وصال کے بعد مملکت اسلامیہ میں ہر جانب فتنوں نے سر ابھارنا شروع کیا۔ ریاض کے قریب یمامہ میں مسلمہ بن کذاب نے عہد رسالت میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یمن میں ہی اسود انسی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ طلیحہ بن خویلد بھی نبوت کا مدعی بن بیٹھا۔ مرد تو مرد، عورتوں کو بھی یہ خبر سوار ہو گیا۔ قبیلہ تمیم کی ایک عورت سجاہ بنت خویلد بھی نبوت کی دعوے دار ہوئی اور مسلمہ کذاب سے اس نے شادی کر لی۔ ان مدعیان نبوت کے علاوہ مختلف قبائل کے سرداروں نے مرتد ہو کر اپنی خودسری کا اعلان کر دیا۔ یہ لوگ توحید و رسالت کا اقرار کرتے تھے، بعض تو وہ تھے کہ جو مرتد ہو چکے تھے، بعض وہ تھے کہ جو اسلام پر قائم رہتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو توحید و رسالت کا اقرار تو کرتے تھے، نماز کی فرضیت کے بھی معترف تھے، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی ادائیگی سے انکار کرتے تھے اور طرح طرح کی توجیحات کرنے لگے تھے۔ یہ در حقیقت باغیوں کا گروہ تھا، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت چونکہ نص قطعی سے ثابت تھی، اس لیے اس کے انکار سے یہ لوگ بھی مرتدین کے صف میں ہو گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو زکوٰۃ دینے پہ راضی تھے، لیکن ان کے سرداروں نے انہیں اس کی ادائیگی سے روک دیا تھا اور وہ اپنے یہاں ہی اس کو تقسیم کرنے کے قائل تھے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جرأت و ہمت، قوت فیصلہ، سیاسی تدبر اور دور اندیشی سے ان سارے فتنوں کا نہ صرف یہ کہ قلع فما کیا، بلکہ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ مدعیان نبوت اور مرتد سرداروں کی استحصال کے لیے آپ نے اسلامی سپہ سالاروں کو مثلا حضرت خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت علا بن حضرمی، حضرت حذیفہ، حضرت زیاد، ان کی قیادت میں اسلامی فوج روانہ کی۔ اسلامی فوجوں نے بھی ترتیب پوری قوت سے ان پر حملہ کر کے ان میں سے بہتوں کو ہلاک کر دیا اور کچھ کو دوبارہ اسلام پر قائم کیا۔ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، امام نووی نے اس مقام پر جو تفصیل بیان کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرتدین کی دو قسمیں تھیں۔ پہلی قسم ان مرتدین کی جو عہد رسالت میں اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن آپ کے بعد وہ پھر مرتد ہو کر دین اسلام سے پھر گئے تھے اور جملہ احکام شرعیہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ کے تارک ہو کر ایام جاہلیت میں جس دین پر وہ پہلے تھے اسی کی طرف لوٹ گئے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ۔ دوسری قسم ان مرتدین کی تھی جو توحید و رسالت کا اقرار تو کرتے تھے، لیکن وہ نماز و زکوٰۃ میں فرق کرتے تھے۔ یہ لوگ نماز کی فرضیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن فرضیت زکوٰۃ اور امام کو اس کی ادائیگی کے وجوب کے منکر تھے۔ یہ لوگ باغی تھے، کافر نہیں تھے۔ چونکہ یہ لوگ ابھی جلد ہی مشرب اسلام ہوئے تھے، اس لیے شرائع دین اور اس کے احکام سے ابھی پورے طور پر واقف نہیں ہو سکے تھے، اس لیے
انہیں فرضیت زکوٰۃ اور امام کو اس کی ادائیگی کے بارے میں شبہ لاحق ہو گیا۔ انہی سے قتال کے بارے میں صحابہ کرام کے مابین اختلاف رائے ہوا، اور بعض صحابہ نے کہا کہ ان سے ابھی جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، اور حضرت فاروق اعظم نے امرت ان اقاتل الناس سے حضرت ابوبکر صدیق کے فیصلے قتال کے خلاف حجت قائم کی۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کی بحث کا خلاصہ ہے جو انہوں نے شرح مسلم میں تحریر فرمایا ہے۔ مانعین زکوٰۃ سے حضرت ابوبکر صدیق کے قتال کا فیصلہ امام اور عمال کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کی بنا پر تھا یا مطلق ممانعت کی بنا پر تھا، اس میں ہمارے فقہا مختلف ہیں۔ امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ قتال کا یہ فیصلہ امام اور عاملین زکوٰۃ کو مال زکوٰۃ حوالے نہ کرنے کی بنا پر تھا، اور امام کو یہ حق حاصل ہے کہ جو مال زکوٰۃ کا ان کے حوالے نہ کرے وہ ان سے قتال کرے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ قتال کا یہ فیصلہ مطلقاً زکوٰۃ ہی کی ادائیگی سے انکار کی بنا پر تھا، اور اگر کوئی مطلقاً مال زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرے، یعنی وہ مال زکوٰۃ نہ تو امام اور خلیفہ وقت کے حوالے کرے اور نہ ہی بذات خود وہ مال زکوٰۃ اس کے مصارف فقراء و مساکین وغیرہ کو دے، تو اس سے قتال کا حکم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی بنا پر ان سے قتال کیا تھا، اور وہ سرے سے مال زکوٰۃ کی ادائیگی کے منکر تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کا ایک قول اس کا مؤید ہے، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ۔ اور جو سرے سے مال زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی فرضیت کا منکر ہو، نص قطعی سے انکار کی بنا پر مرتد ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اعتراض کیا تھا، ان کی دلیل کیا تھی؟ کیف تقاتل الناس سے مدعیان نبوت اور مرتدین کی سرکوبی اور قتال میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ سے قتال کا فیصلہ کیا تو صحابہ کرام کے مابین اختلاف رائے ہو گیا، اور کبار صحابہ میں سے بعض نے آپ کو یہ مشورہ دینا شروع کیا کہ اس وقت ان سے جنگ کرنا مناسب نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کیا کیف تقاتل الناس الی آخر، آپ پھر ان لوگوں سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، پورا وہ ارشاد بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس نے شہادتین کا اقرار کر لیا اس کی جان و مال اللہ کے رسول نے اس کے جان و مال کی اللہ کے رسول نے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ قتال کا حکم کفر و ارتداد کی بنا پر ہے، اور مانعین زکوٰۃ کفر و ارتداد کے مرتکب نہیں، لہذا ان سے قتال کیوں کر روا ہو سکتا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ استدلال ظاہر حدیث کے پیش نظر تھا، اس لیے آپ نے اسے عموم پر محمول کرتے ہوئے اپنے موقف پر حجت قائم کی، اور مانعین زکوٰۃ میں سے کچھ ایسے تھے بھی جو انکار کی یہ توجیح کرتے تھے کہ زکوٰۃ کی فرضیت عہد رسالت تک محدود تھی، عہد رسالت کے بعد اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، اور قرآن مقدس کی یہ آیت دلیل میں پیش کرتے تھے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، جس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خطاب حضور سے ہے، اور اب حضور کا وصال ہو گیا تو اب عمال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی مطلب نہیں، اس لیے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ باغی ہوئے، اور بغاوت کی سرکوبی بھی ضروری تھی، لیکن اس وقت حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ خلاصہ ہے کہ مانعین زکوٰۃ
توحید و رسالت کا اقرار کرتے تھے اور صرف زکوٰۃ دینے کے منکر تھے، اس لیے حضرت عمر نے قتال کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کے اس استدلال کو اکثر مسترد کر دیا اور سختی کے ساتھ فرمایا، واللہ میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے والوں سے لڑوں گا، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان سے میں جنگ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ بھی مال کا حق ہے۔ واللہ اگر یہ لوگ اونٹ کی رسی اور دوسری روایت میں اناق کا لفظ ہے بکری کا بچہ بھی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں بطور زکوٰۃ دیتے تھے، اب اس کے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے موقف پر استدلال کا مدار بھی اسی حدیث کو بنایا جس سے حضرت عمر فاروق اعظم نے عدم قتال ثابت کیا۔ فرق صرف یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم حدیث کے پہلے جز سے استدلال کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق حدیث کے آخری جز الا بحقھا سے اپنے موقف پر دلیل قائم کر رہے تھے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ فقط توحید و رسالت کا اقرار جان و مال کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو حق ہے بندہ اس کی بھی ادائیگی لازمی طور پہ کرے، اور حق کلمہ میں جملہ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں، جن میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ لہٰذا جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور اسلام کے جملہ حقوق کی ادائیگی کرے گا اس کی جان و مال کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک کی بھی فرضیت کا منکر ہوگا اور اس کی ادائیگی نہیں کرے گا اس کی جان و مال کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں، جیسے مانعین زکوٰۃ، لہٰذا ان سے قتال ضرور کیا جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے موقف کو قیاس سے تقویت دی۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب نماز کی فرضیت کا منکر مرتد ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر مرتد نہ ہو، جبکہ کفر و ارتداد کی علت جو نص قطعی کا انکار ہے وہ دونوں میں مشترک ہے، لہٰذا جب علت مشترک ہے تو حکم بھی مشترک ہوگا۔ لہٰذا جیسے فرضیت صلاۃ کے منکر سے قتال ضروری، ویسے ہی فرضیت زکوٰۃ کے منکر سے بھی قتال ضروری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے استدلال کی تائید اسی باب کی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں انہی سے ہوتی ہے، جن میں اللہ کے رسول نے جان و مال کی حفاظت کو توحید و رسالت کے ساتھ ہی ساتھ جملہ ضروریات دین، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ صراحتاً مشروط فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا استدلال چونکہ ظاہر حدیث سے تھا، اس کے معانی و مفاہیم، شرائط اور نتائج پر آپ نے غور نہیں فرمایا تھا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق نے قتال پر نص سے حجت قائم کی اور قیاس سے اسے قوت دی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کی اصابت رائے کا اعتراف فرمایا کہ اگر آج انہیں زکوٰۃ نہ دینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے تو کل یہ صوم و صلات کا بھی انکار کر بیٹھیں گے اور اسلام بچوں کا کھیل اور تماشا بن جائے گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، واللہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ حق پر ہیں اور اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر کا سینہ منکرین زکوٰۃ سے جہاد کے لیے کھول دیا ہے۔ مانعین زکوٰۃ کا استدلال کیا تھا؟ منکرین زکوٰۃ کی ایک جماعت وہ تھی جو فرضیت زکوٰۃ کی قائل تو تھی لیکن امام اور خلیفہ وقت کو زکوٰۃ دینے کی منکر تھی۔ ان کا استدلال قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے تھا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ حاصل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ اس آیت مبارکہ سے ان کے استدلال کا خلاصہ یہ تھا کہ اس آیت میں جتنے بھی امر کے صیغے ہیں، خذ، تطہر، تزکیہم، صلی، یہ سب صیغے امر کے ہیں، ان سے خاص
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا اس خطاب میں شریک نہیں ہے، لہٰذا جب مال زکوٰۃ وصول کرنے کا حق انہی کو حاصل تھا اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ حق بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب کوئی بھی دوسرا شخص مال زکوٰۃ وصول کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ ان کی دلیل تھی کہ یہ صرف سرکار کے زمانے تک خاص تھا۔ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا جو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور آپ کی امت کا کوئی فرد اس میں شریک نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایسا قرینہ یا علامت ضرور مذکور ہوتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے مخاطب صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جہاں پر ایسا کوئی قرینہ نہیں ہوتا اس کے مخاطب یا تو عام لوگ ہوتے ہیں یا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور آپ کی امت کے جمیع افراد اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ مذکورہ آیت میں اس طرح کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، لہذا مانعین زکوٰۃ کا اپنے موقف پر اس آیت سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ حدیث شریف میں واللہ لو منعونی اقالا، مسلم شریف میں اقال کا لفظ ہے، بخاری شریف کی بعض روایت میں اقال ہے اور بعض میں اناق ہے۔ اقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کے رانوں کو باندھا جائے، اسی طرح اس کا اطلاق اونٹ یا بکری کے 1 سال کی زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے۔ اقال سے یہاں کیا مراد ہے؟ فقہا کی جماعت بھی اس بارے میں مختلف ہے۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اقال سے 1 سال کی زکوٰۃ مراد ہے، ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ اقال کا اطلاق 1 سال کی زکوٰۃ پر ہوتا ہے۔ بعض ائمہ اور متأخرین محققین کا مذہب یہ ہے کہ اس سے وہ رسی مراد ہے جس سے اونٹ کی رانوں یا زانوں کو باندھا اور گردن کو باندھا جاتا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ اقال سے رسی مراد ہے اور یہی مقتضائے حال اور موقع محل کے مناسب ہے۔ کیونکہ اس کلام سے مبالغہ فی التشدید مراد ہے، اور یہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ قتال کو حقیر سے حقیر چیز کے منع پر معلق کر دیا جائے، اور یہ مبالغہ فی التشدید اسی وقت مراد ہوگا جب اس کو رسی پر معمول کریں، یعنی زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، سرکار کے زمانے میں اگر وہ کوئی حقیر چیز بھی زکوٰۃ میں پیش کرتے تھے اور اب نہیں دیں گے اگر آپ کے بعد، تو میں ان سے قتال کروں گا، یہ مراد ہے۔ اس باب کے احادیث سے جو مسائل احکام مستخرج ہوتے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ اس باب میں حضرت ابوبکر صدیق کی شجاعت، قوت فیصلہ پر واضح دلیل ہے، کیونکہ انہوں نے داخلی خارجی ہر طرح کے فتنے کا جم کر مقابلہ کیا، اور آپ کی دقت نظر، فہم و فراست، ثابت رائے پر بھی واضح دلیل ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ارکان اسلام میں سے کسی بھی رکن کا انکار کرے تو اس سے قتال واجب ہے۔ اس حدیث میں اہل علم کے لیے بحث و مباحثہ اور حق کی طرف مراجعت کا بھی واضح بیان ہے۔ حدیث میں واقع حسابہم علی اللہ، اس پر دلیل ہے کہ اگر کسی نے زبان سے اسلام کے قبول کرنے کا اقرار کر لیا تو اس پر اسلامی احکام جاری ہوں گے۔
اس کے دل میں کیا ہے اس کی تحقیق نہیں کی جائے گی۔ اس حدیث میں اس پر بھی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ ہے، کسی کو ان پر ڈاکہ ڈالنے کا شرعاً کوئی حق نہیں۔ اس حدیث میں اس پر بھی دلیل ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کی جائے، اگر ظلماً کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص میں اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اس حدیث میں اس پر بھی دلیل ہے کہ مسائل فرعیہ میں اختلاف کی صورت میں کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دلیل شرعی سے اسے حق قبول کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اعظم کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ جہاں کہیں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ بولا جاتا ہے اس سے مراد مکمل کلمہ توحید و رسالت مراد ہوتے ہیں، یعنی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں جو ان احادیث سے مستخرج ہوتے ہیں، تفصیل آپ امام نووی کی شرح مسلم دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف کا ترجمہ آپ خود کر سکتے ہیں۔